بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن۔ زمانہ حج کے متعلق ارشاد ہے کہ افعال حج کے لیے چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں۔ پہلے پورا ماہ شوال کا، پورا ماہ ذی القعدہ کا اور 10 تاریخ ماہ ذی الحج کی۔ اصل ارکان حج کے جو ہیں وہ ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے میں ادا ہوتے ہیں، مگر احرام حج شوال ہی سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب میں جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے لیے مقرر ہیں، اور شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ حاجیوں کے لیے کچھ آداب مقرر ہیں جن کو واضح لکھ دیا گیا۔ حالت احرام میں جن امور سے حاجیوں کو پرہیز کرنا لازم ہے وہ یہ 3 ہیں۔ رفث ایک جامع لفظ ہے، اس میں عورتوں سے اختلاط کرنا، عورتوں سے بے پردہ ہونا، عورتوں کی طرف رغبت کرنا، زبان سے عورت کے ساتھ بے حجابی کی کھلی گفتگو کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ احرام باندھنے والے کو یہ سب باتیں حرام ہیں۔ فسوق کے مطلب نافرمانی کے ہیں جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے تمام گناہوں میں کو شامل ہیں، مگر بعض مفسرین نے اس کی جگہ فسوق سے وہ خاص کام لیے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اصل سے تو گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ بیوی کے ساتھ مباشرت، خوشبو استعمال کرنا، بدن سے بال دور کرنا یا ناخن کاٹنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ سر اور چہرے کو ڈھانکنا، سر کا ڈھانکنا صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جدال، جھگڑے، تکرار اور سخت قسم کے جھگڑے کو کہتے ہیں باہم لڑائی جھگڑا، اور فسوق و گناہ تو ہر جگہ ہی اور ہر حال میں ہی منع ہے اور برا ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور قبول نصیب فرمائے۔ اللہ حج کو حاجیوں کی اصلاح اور بخشش کا ذریعہ بنائے، ہر حاجی کو حج کے آداب کی رعایت رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔